پاکستان سے کسی نے پوچھا سورہ کہف کی شروع یا آخر کی 10 آیات یاد کرنے سے کیا دجال کے فتنے سے حفاظت ملتی ہے؟ جی حدیث میں آتا ہے تو حفاظت ملتی ہے، لہذا یاد کرنی چاہیے۔ سورہ کہف کی تلاوت سے بھی حدیث میں آتا ہے دجال کے فتنے سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ قاری شاہد حنیف لودھراں سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اولاد کو خرچہ بھی دیتے ہیں پھر بھی بد دعا دیتی ہے، جو بھائی خرچہ نہ دے تو کہتی ہے کہ بد دعا دوں گی۔ اچھا والدہ کو خرچہ بھی دیتے ہیں پھر بھی بد دعا دیتی ہیں، جو بھائی خرچہ نہ دے تو کہتی ہیں کہ بد دعا دوں گی، تو کیا اس طرح ان کی بد دعا لگ جائے گی؟ بہت پریشان ہوں، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ والدہ کی بد دعائیں تو خطرناک ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بس پناہ مانگتے رہیں، لیکن والدہ کو بھی ان بد دعاؤں پہ بہت سا گناہ ملتا ہے، جو بات بات پہ اولادوں کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ جیسے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں تو ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں، تو اللہ کرے کہ آپ کی والدہ اس عادت سے باز آ جائیں، نہ کریں یہ کام۔ شبیر صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک مسلمان دوست تھا، اس کے ساتھ پیسے پر کچھ لڑائی ہوئی، پھر کچھ دن بعد میں اس کے گھر گیا ہوں تو مجھ سے ہاتھ نہیں ملا رہا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ بھی اوپر سے آ جائے تو میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اب وہ ہاتھ ملانا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کو کہا کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے اللہ سے تو اس وقت تک میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو اس حدیث پر عمل کیا کہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت رکھنی چاہیے، رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے بالکل صحیح کیا، یہ بہت برا جملہ اس نے زبان سے کہا ہے کہ اللہ بھی آ جائے تو میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اللہ سے تمہاری کیا دشمنی ہے میرے بھائی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، تمہیں پروان چڑھایا، آسمان سے بارشیں برسائی، اس کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹ جائے تو انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو اللہ کو بیچ میں لا کے کیوں نفرت کا اظہار کر رہے ہو؟ معاذ اللہ، تو بہت بڑا جملہ ہے۔ آپ اپنے دوست کو بولیں ان الفاظ سے توبہ کرو گے تو میں ہاتھ ملاؤں گا، ورنہ ایسی کی تیسی۔